بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 368 دعائے قنوت کے حوالے سے ہی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو مالک اشجع بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد سے میں نے پوچھا، اے ابا جان، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں اور ان کے علاوہ مولا علی پاک کی ابتدا میں یہاں کوفے میں 5 سال تک نماز ادا کی ہیں، تو کیا یہ حضرات تمام حضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے، میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں قنوت پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، اگر نہیں پڑھتا تو یہ بھی بہتر ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ وہ دعا قنوت نہ پڑھیں۔ نماز کی موجودہ کیفیت اور ادائیگی کا طریقہ کار کثیر مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، لہذا ابتدائی اسلام میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، لیکن چند ایام تک پڑھی تھی پھر ترک کر دی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ کوئی حادثہ پیش آنے کی صورت میں نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے، وہ بھی چند ایام تک، لیکن سال بھر اس کا پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ آپ کے دلائل کیا ہے؟ آپ نے پہلی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لی کہ حضور علیہ السلام نماز فجر میں صرف بدعا کے طور پر قنوت پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے نماز فجر میں صرف 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی تھی، پھر آپ نے ترک کر دی تھی۔ حضرات گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی طرف سے دلائل کے جوابات دیے۔ پہلی دلیل کہ یہ حدیث قنوت نازلہ پر معمول کی جاتی ہے۔ دلیل ثانی کا جواب، اس روایت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اس میں نماز مغرب کا ذکر ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز مغرب میں قنوت پڑھنا درست نہیں ہے، اور یہ حدیث قنوت نازلہ پر معمول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح سے سمجھ عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔